ابو بکر کی تلوار اس کے لیے نکل رہی ہے میان سے. اور مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت، اس نے اعلان نبوت کیا جھوٹا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ساتھ لیا، جنگ یمامہ میں میدان یمامہ میں پہنچ گئے اور اس مسیلمہ کذاب کا جو ہے مقابلہ کیا. آپ دیکھ رہے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ رہے حضور علیہ السلام کی تمام تر غزوات جتنی بھی ہوئی ہیں ان کے اندر 259 کی تعداد آتی ہے روایات کے اندر. تمام غزوات کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے اندر ٹوٹل جو تعداد تھی شہداء کی 259 کی تعداد 259 یہ ٹوٹل غزوات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے اندر جو جنگیں لڑی گئی اور جس کے اندر شہداء نے جو ہے جام شہادت نوش فرمایا صحابہ نے. اور یہ اکیلی جنگ ہے جنگ یمامہ کہ جس کے اندر جو ختم نبوت پر جنگ لڑی گئی اور اس اکیلی جنگ کے اندر 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اندازہ لگا رہے اس بات سے. آج لوگ کہتے ہیں جی یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، قادیانی کو بھائی بنا رہے ہیں. ارے ڈوب مرو تم، اگر تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے تو اپنا رشتہ انہی سے کر لو. جیسے ابھی ایک رشتہ ہوا ہے سب جانتے ہیں قادیانیت کے ساتھ، اگر زیادہ پیار ہے تو رشتہ کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ختم نبوت پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم چاہنے والے ہیں صدیق اکبر کے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی ذات گرامی، اور پھر خصوصاً جو ختم نبوت پر جو پہرے داری ہے، اور خصوصاً جنگ یمامہ جس کے اندر 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود قانون بنا رہا کہ جتنے بھی بدری صحابہ ہیں وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارے تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کیا کریں گے صرف. لیکن جب بات آئی ختم نبوت کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا. آپ فرماتے ہیں اب چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، عزت ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اب چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو سارے تلوار اٹھا اور میدان میں پہنچ جائے. اور پھر اس دور میں جس جنگ کے اندر 700 صحابہ حافظ اور قاری قرآن شہید ہوئے جس میں، اور اس دور میں سب سے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا جو اہم ترین ذریعہ تھا نا وہ حفظ کرنے والے سلسلے. اس دور میں کوئی یہ کاغذ برقے وغیرہ کتابی شکل میں تو نہیں تھا. جو اہم ترین ذریعہ تھا قرآن کو محفوظ رکھنے کا ہوتا حفظ کرنا، سینے کے اندر قرآن کو محفوظ رکھنا. لیکن اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ جب اس کائنات کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی جو ہے درگاہوں کے اندر اپنے مصلوں کے اوپر اپنے مسجدوں کے اوپر بیٹھے رہے، اور جن کی ذات کی وجہ سے کائنات کے اندر رب نے یہ انعامات نازل فرمائے ہیں اور اپنی برکتوں کا نزول فرمایا ہے، ان کی ذات پر حملے ہوتے رہے اور ہم اپنی پگڑیاں بچاتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنگ یمامہ ہوئی اور میدان عمل کے اندر اتر کر بتایا کہ خلافت یہی ہوتی ہے کہ باقی معاملات کو بھی ہینڈل کریں، سنبھالے، اور اگر حضور علیہ السلام کی ناموس پر حملہ بھی ہو تو پھر ڈٹ کر تمام تر خطرات کو پس پشت ڈال دے اور ختم نبوت کے معاملے کو سامنے رکھ کر میدان عمل میں اتر کر آنا یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے. اور الحمدللہ آج ہمیں اس بات پر ناز ہے، فخر ہے کہ آج الحمدللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر قادیانیت کے سامنے جو آڑے آ رہی ہے، سیسا پلائی دیوار جو بن کر سامنے اس کائنات کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر اگر کوئی ہستی ہے، کوئی وجود ہے
تو وہ قائد ملت اسلامیہ مجدد دورہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے احسانات ہیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کو یکجا کر کے ان کو جو ہے محبت مصطفیٰ کی شمع ان کے دلوں کے اندر روشن کر کے ان کو بتایا ہے لوگوں محبت مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ وہ جو ٹمٹما رہی تھی، شمع بجھنے کے قریب تھی، عشق مصطفیٰ کی شمع، اس کو دوبارہ جلا بخشی ہے قائد ملت اسلامیہ نے۔ اور آج الحمدللہ پوری تحریک لبیک الحمدللہ اس بات پر کھڑی ہے کہ باقی معاملات جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کے نعرے الگ الگ ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جناب سنہری باغ دکھا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کا ایک ہی منشور ہے کہ ہم الحمدللہ ختم نبوت کی پہرے داری کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر کر آئے ہیں۔ ختم نبوت کی پہرے داری، بھائی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ناموس پر حملے ہوتے رہے، ہم گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے مسلح بجاتے رہے، اپنے جو ہے منبر بجاتے رہے، پگڑیاں اور اپنے عہدے بچاتے رہے، ایسی پگڑیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر بھی یہی ہے کہ آپ نے بھی یہی کردار ادا کیا ہے کہ جب ظالم جابر اگر اسلام کو للکارنے کے لیے میدان عمل میں آئے تو پھر گھر پہ نہ بیٹھے رہو، بلکہ میدان عمل میں اتر کر اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ جو بھی جتنی بھی مادی قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن بول والا انشاءاللہ اسلام کا ہی ہونا ہے۔ اور پھر جب عشاقان مصطفیٰ میدان عمل میں اتر کر آتے ہیں تو پھر کفار کو یہ پیغام جاتا ہے کہ واقعی جو قلندر لاہوری نے کہا تھا نا کہ جو آج طاغوتی قوتوں کی کوشش ہے کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، ان کی تو یہی کوشش تھی نا، لیکن الحمدللہ یہ جو شمع دوبارہ قائد ملت اسلامیہ نے جو ہے وہ روشن کی ہے اور لوگوں کے اندر ایک دوبارہ روح کی ہے، محبت مصطفیٰ کی جو شمع روشن کی ہے، اور خصوصاً جو ختم نبوت کی لوگوں کو پہچان بتائی ہے، خدا کی قسم اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور آج اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر خوش نصیبی ہے وہ مجاہد، وہ نوجوان ساتھی، وہ بزرگ ساتھی ہمارے سروں کا تاج ہے کہ جو اس وقت ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوست سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، مرنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور پھر وہاں پر اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا یہ بتا تو اپنی پگڑیوں کو بچاتا رہا، اپنے منبر کو بچاتا رہا، اپنی کرسی اور عہدے کو بچاتا رہا، یہ بتا تو نے میری ختم نبوت میں ڈاکے ڈلتے رہے، ڈاکے مارتے رہے لوگ اور وہ رازنی کرتے رہے، وارداتیں کرتے رہے، یہ بتا تو نے ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا؟ تو میرے دوست ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اپنے لیے ادا کرتے ہیں، یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ سارے اعمال ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ہم نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج ہم میدان عمل میں اتر کر ختم نبوت کا جو کام ہو رہا ہے، جس پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ صدا کون لگا رہا ہے، اذان کون دے رہا ہے، آپ اس بات پہ نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، نہیں، چھوڑ دیں، اس لیے کہ بروز محشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، بلکہ یہاں قبر میں مر کے جب جائیں گے نا تو سب سے پہلے میرے آقا کا دیداری ہونا ہے۔ تو وہاں اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ بھائی تو بتا دنیا میں تو اپنے لیے تو سب کچھ کر کے آیا ہے، میری ختم نبوت پہ ڈاکے ڈلتے رہے، تو نے میری ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو میرے دوست اگر ختم نبوت کے لیے کام کر کے جائیں گے تو پھر وہ جو قلندر لاہوری نے جو فرمایا ہے، مجدد دوران جو فرماتے تھے کہ جب میرے پیراہن خاکی سے دم نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ بس یہی کہ وہی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت اور عقیدے کی پختگی عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے ساتھ ویسی محبت عطا فرمائے، اور خصوصاً ختم نبوت پر وہی جذبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہی جذبہ عطا فرمائے، وہی ہمت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اور جتنے بھی جھوٹے مدعی نبوت کے لوگ ہیں یا ان کی جو ہے کسی طرح بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کی چمچگیری کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب کے صدقے سب کو نیست و نابود فرمائے، اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔